آج جو مقامات بھولے بسرے قصے بن گئے ہیں اور ان مقامات تک پہنچنے کے لیے شاید طویل سفر کرنا پڑتا ہے، وہ مقامات جو کسی زمانے میں بر صغیر کے لیے جغرافیائی، سیاسی اور جنگی لحاظ سے بہت اہم تھے، آج وہاں ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ ان میں سے ایک قلعہ روہتاس بھی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ملتان کے شہری اس کی تاریخ سے واقف ہوں گے اور اکثر بچپن میں وہاں پکنک کے لیے جاتے بھی رہے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی گئے تو اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ جہلم کا قلعہ روہتاس پاکستان کا دوسرا بڑا قلعہ ہے، جس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کے 12 دروازے یہاں آنے والوں کو اپنی انوکھی داستان سناتے ہیں۔ قلعہ روہتاس سن 1514 میں شیر شاہ سوری نے 7 سال کی مدت میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کی تعمیر جنگ میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع ہوئی تاکہ مزید افواج پھر حملہ نہ کر سکیں۔ جب قلعہ تعمیر ہوا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا قلعہ تھا، تاہم یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، جن میں 60,000 فوجی قیام کر سکتے تھے۔ یہ قلعہ چونکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد برسر اقتدار آنے والوں نے بھی یہاں اپنے ٹھہرنے کے لیے کسی پرتعیش رہائش گاہ کا انتظام نہیں کیا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی تھی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کے کل 12 دروازے بنائے گئے، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ہر دروازے کی تعمیر کا ایک مقصد تھا، جس کی وجہ سے ان کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ اس کے صدر دروازے کا نام ہزار خوانی تھا۔ قلعے کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے، جس پر 68 برج اور 8,556 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ فصیل 3 منزلوں میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کے چبوترے، جو تیر اندازی اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ کنگروں سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی اونڈیلا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے اپنے دور حکومت میں قلعے کی توسیع کروائی۔ قلعے کی تعمیر میں عام اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جدید مشینری جس کام کو انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، وہ کام صدیوں پہلے انسانی ہاتھوں سے کیسے سر انجام دیے گئے۔ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ جنگل اور پہاڑوں میں بنائے گئے قلعہ روہتاس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کو تعمیر کرنے میں شیر شاہ سوری سے محبت کرنے والے بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ قلعے کی تعمیر میں اپنی جان قربان کرنے والے بزرگ کے مقابر قلعے کے کسی نہ کسی دروازے کے ساتھ موجود ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ، جو اس کی فوج کا جرنیل بھی تھا، یہاں رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی۔ قلعے میں 3 باولیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ بڑی باولی آج بھی موجود ہے، جو 270 فٹ گہری ہے، جس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ قابلی دروازے کے نزدیک ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی، جس کا نام شاہی مسجد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ بنائی گئی تھی۔ موجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل اور جنوب مغربی سمت میں 4 منزلہ عمارت میں واقع بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بظاہر قلعہ روہتاس ایک بے ترتیب سا تعمیراتی ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی تعمیر میں نقش و نگاری
اور خوبصورتی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ قلعہ روہتاس کے 12 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک گیٹ جس کا نام طلاقی گیٹ ہے، اس کے پیچھے چھپی ایک کہانی جو اس قلعے سے بھی کئی سو سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے گرو نانک دیو اور ان کے شاگرد بھائی مردانہ کی۔ جب وہ اپنے چوتھے روحانی سفر پر نکلے تھے، سکھ روایات کے مطابق 40 دن تلہ جوگیاں کی پہاڑیوں میں گزارنے کے بعد وہ سفر کرتے کرتے جہلم کے اس مقام پر پہنچے۔ شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ بھائی مردانہ نے جب اپنی پیاس کی شدت ظاہر کی تو گرو نانک دیو نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور بھائی مردانہ سے کہا کہ پتھر اٹھائیں۔ وہاں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آج اسی جگہ پر چوہا صاحب جی گردوارہ بھی موجود ہے۔ چوہا کا مطلب ہے چشمہ۔ اس کا تازہ پانی آج بھی گردوارے کے گرد موجود رہتا ہے۔ شیر شاہ سوری کی حکومت کے بعد جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تو ان کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے سکھوں نے بھی روہتاس کے گاؤں کو بسایا اور 1834 میں مہاراجہ نے چرت سنگھ کو اس کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی اور یہ جگہ سکھ کمیونٹی کی عبادت گاہ اور آرام گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس گردوارے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی دیواروں کی چوڑائی 4 فٹ ہے، جو اس کے اندر موجود افراد کو سخت گرمی، سردی اور موسم کی دوسری شدتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد جب رنجیت سنگھ دور کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد بھی یہ قلعہ اور گردوارہ موجود رہا اور بر صغیر کی تقسیم کے بعد سے آج تک یہ گردوارہ اسی شان سے کھڑا ہے۔ ایک جانب بہنے والا کاہان دریا ارد گرد کے علاقے کو ہرا بھرا رکھتا ہے تو دوسری جانب ویرانی میں ڈھلتا ایک قلعہ نظر آتا ہے۔ ان کے عروج کے دور کا سورج ڈوب چکا، مگر آج بھی گردوارے کی پیلی دیواریں اور اس کے ستونوں پر بنے قدیم نقش و نگار سکھوں کے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئرز کریں۔